بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دو گروپ آئے تھے۔ پہلے ایک گروپ آیا تھا مدینہ شریف سے اور وہ مسلمان ہوا تھا، 6 مسلمانوں کا گروپ تھا، 6 لوگوں کا گروپ تھا جو مسلمان ہوا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور گروپ آیا اگلے سال یعنی 1290 میں، اور وہ 7 افراد کا گروپ تھا اور وہ بھی مسلمان ہو کر واپس چلے گئے۔ اور پھر انہوں نے ایک درخواست کی تھی کہ ہمارے ساتھ ایک معلم بھیج دیجئے جو ہمیں دین کے مسائل سمجھا دے، عبادات وغیرہ کی تعلیم دے دے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ پھر اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، ان کی بات ہوئی تھی، اور ان میں اوس قبیلے سے سعد اور اسید کا تعلق تھا، اور ان کو یہ بات بری لگی کہ ایک آدمی آیا ہے یہاں پر جو لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، اور وہ ٹھہرا ہوا ہے برا بن معرور کے گھر پہ۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم اسے جا کے سمجھاؤ کہ اس کام سے رک جائے۔ تو وہ جب سمجھانے گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ تم میری بات سن لو، اگر پسند آئے تو قبول کرنا ورنہ رد کر دینا۔ تو وہ بالآخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور بعد میں دوسرے ساتھی یعنی اسید نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے علاوہ جنات کی 2 جماعتوں کا ذکر ہوا تھا کہ 2 جماعتیں تھیں۔ ایک پہلی جماعت جو تھی وہ طائف سے جب واپسی کا سفر تھا اس وقت آئی تھی، اور اس کے 3 مہینے کے بعد دوسری جماعت آئی تھی، اور انہوں نے پہلی جماعت نے سورہ الرحمن کی تلاوت سنی تھی اور پھر مسلمان ہو گئے تھے بغیر کچھ بات چیت کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ایک جماعت یہاں آئی تھی، اور وہ واپس چلے گئے مسلمان ہو کر۔ اس کے بعد تیسری جماعت آئی 1390 میں، اور 1390 اصل میں پہلی ہجری ہے نا، 13 سال ہو گئے تو اب ہجرت کا وقت آ گیا نا، 13 سال بعد ہجرت کی تھی۔ تو اب جو افراد آئے وہ تھے 75، تقریباً 75 لوگ آئے، اور ان میں 2 خواتین بھی تھیں۔ تو یہ لوگ بھی بیعت کرنے آئے تھے، یعنی انہوں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جو وہاں پہ تعلیم وغیرہ دی جا رہی تھی اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو گئے، اور یہ لوگ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 12 نگران مقرر کیے، کیونکہ یہ 2 قبیلوں سے تھے، اوس اور خزرج ان دونوں قبیلوں سے تھے، تو انہی 2 قبیلوں کے 12 نگران مقرر کیے۔ نگران کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے اوپر کوئی بڑا ہو تو ہم اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی حدود میں بھی رہتے ہیں، اور اس سے پوچھ بھی لیتے ہیں، کچھ سمجھنا ہو سیکھنا ہو سیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے اگر کالج میں ہیں تو ہمارا ٹیچر ہو سکتا ہے، اسی طرح والدین ہوتے ہیں ہمارے نگران ہوتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ نئے مسلمان تھے اس لیے ان کو مسلسل نگرانی کی ہدایات کی ضرورت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 دوسرے مسلمانوں کو انہی کے قبیلے سے مقرر کر دیا۔ اب جو تھا یہ تو چلو ہو گیا مدینہ شریف میں کیسے اسلام پھیلا تھا، لیکن مکہ شریف میں تو ابھی تک پابندیاں اور ظلم ستم سب کچھ جاری تھا۔ تو اب جب کہ ایسا وقت آ گیا کہ اب اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا، اپنے عقیدے پہ قائم رہنا مشکل ہو گیا، اپنے دین کو بچانا مشکل ہو گیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہجرت کا صحابہ کرام کو۔ پہلے خود نہیں گئے تھے، صرف صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا تھا۔ اچھا، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہجرت کن صورتوں میں حرام اور نہیں، یہ جو معاملہ ہے ایمان اور عقیدے کو بچانے کا، اس میں کیا حالات پیش آ سکتے ہیں، ان میں سے ایک ہجرت ہے۔ تو اگر کسی کی زندگی اتنی مشکل کر دی جائے کہ اس کو دین سے روکا جائے اور دین پر عمل کرنے نہ دیا جائے اور اس کو دین چھوڑنے پہ مجبور کیا جائے، تو پھر وہ 3 صورتیں یہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ مان لیں اس کی بات، اپنے دین کو چھوڑ دیں، ہے نا۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں، مسلمان نہیں ہوں میں، اور یہ کہہ کہ اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا مقابلہ کرے، اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ دے، جس کو ہجرت کہتے ہیں۔
تو جیسے حبشہ گئے تھے لوگ تو وہ انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا تھا اور ہجرت کر لی تھی. تو پہلی صورت جو ہے وہ حرام ہے، اپنے دین کو چھوڑنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. دوسری صورت کیا ہے کہ ہم مقابلہ کریں، اور مقابلہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد. اور یہ پھر یہ دو چیزیں جو ہیں یہ فرض ہو سکتی ہیں کہ یا تو مقابلہ کیا جائے، یہ فرض ہو جائے گا، یا پھر وہ علاقہ چھوڑ دیا جائے، یہ بھی فرض ہو جائے گا. تو یہ جو ہجرت کا حکم آیا تو یہ فرض کے درجے میں تھا، ان کے اوپر فرض ہو گیا تھا کہ اب اس علاقے کو چھوڑ دیں. اچھا، تو ہجرت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، اور وہ دونوں ہم نے تقریباً اب دیکھ ہی لیں. پہلی ہجرت جو تھی وہ حبشہ کی تھی، وہ پہلی قسم تھی، اور دوسری مدینہ منورہ کی تھی، وہ دوسری قسم تھی. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک تھی دارالحرب سے دارالامن کی طرف. دارالحرب وہ جگہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کی مخالفت کی جا رہی ہے، ان سے لڑائی کی جا رہی ہے، ان کو روکا جا رہا ہے، ان پہ ظلم جبر کیا جا رہا ہے، یہ دارالحرب کہلائے گا. جنگ والا جو ملک ہوتا ہے جس سے جنگ ہو رہی ہو اس کو بھی دارالحرب کہتے ہیں. اور دارالامن وہ جہاں پہ مسلمانوں کو آزادی ہو اپنے دین پر عمل کرنے کی، اور ان پہ کوئی زور زبردستی نہ ہو، تو وہ دارالامن ہو جائے گا. تو حبشہ جو تھا وہ دارالامن تھا. یہ پہلی والی جو ہجرت تھی یہ دارالحرب سے دارالامن کی طرف تھی. دوسری ہجرت جو تھی وہ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف تھی، اور مدینہ منورہ اب دارالاسلام بن چکا تھا کیونکہ وہاں پہ اسلام پھیل چکا تھا. تو یہ دو طرح کی ہجرت ہے. اچھا، تو پہلے مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور ساتھ ہی جو مدینہ کے مسلمان تھے ان کو یہ حکم دیا کہ ان کی معاونت کرنی ہے، تمہیں ان کی مدد کرنی ہے. جو مکے سے مہاجرین آ رہے ہیں ان کی مدد کرنی ہے. لہذا انصار اور مہاجر، یہی دو ہم باتیں سنتے ہیں نا کہ انصار اور مہاجرین. تو انصار کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ نہیں، انصار جو ہے وہ ناصر کی جمع ہے، اور ناصر کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا، اور انصار جو ہے وہ مدد کرنے والے ہو گئے، تو اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے. اچھا، جب صحابہ کرام ہجرت کرنے لگے تو سب چھپ کر ہی ہجرت کر رہے تھے کیونکہ حالات ایسے تھے، ان کے لیے اعلانیہ ہجرت کرنا مشکل تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ ہجرت کی، یہ کہہ کر کہ اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو وہ مجھے روک کر دکھائے. اس طرح انہوں نے اعلانیہ ہجرت کی، اور انہیں کوئی روک نہیں سکا. نہ صرف یہ کہ انہیں کوئی روک نہیں سکا بلکہ کچھ اور بھی مسلمان ان کے ساتھ ہی ہجرت کر گئے. اچھا، تو جو پیچھے رہ گئے ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور کچھ اور مسلمان تھے جو کمزور تھے، جن کو ان کے رشتہ داروں نے روک لیا تھا، قید کر دیا تھا، تو وہ ہجرت نہیں کر سکے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی، اور سورہ اسراء میں آیت نمبر 80 میں اس کا ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو یہ پہلی اس کے بعد یعنی اجازت ملنے کے بعد پہلی ربیع الاول کو دارالندوہ وہ جگہ تھی جہاں پہ یہ لوگ آپس میں میٹنگ کیا کرتے تھے، کفار مشرکین اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. تو یہ لوگ اب وہاں بیٹھے، اور جب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں یہاں سے، تو پھر ہم تو ناکام ہو جائیں گے، پتہ نہیں آگے جا کے یہ لوگ کیا کریں. تو انہوں نے یہ میٹنگ کی، اور وہاں ابو جہل تو شامل ہی تھا. تو ایک بوڑھا آدمی آیا، اور وہ آ کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، اور اس بوڑھے آدمی کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا. یہ اصل میں ابلیس تھا. ابلیس کون تھا؟ شیطان. تو یہ اصل میں شیطان تھا جو ایک بوڑھے آدمی کے روپ میں آیا تھا. تو پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی اس کی فکر مت کرو، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، تو بس مجھے اپنے مشورے میں شامل کر لو. تو لوگ خاموش ہو گئے اور اس کو ساتھ کر لیا اپنے. تو پھر 3 مختلف مشورے آئے، اور ان میں سے
پہلا مشورہ یہ تھا کہ ہم ان کو پہلا مشورہ یہ تھا کہ محمد کو قید کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پہ لوگوں نے جب شیطان نے بوڑھے آدمی نے کہا کہ بھائی تم اسے قید کر لو گے، اس کا تو قبیلہ اتنا معزز قبیلہ ہے، اتنا اثر والا قبیلہ ہے، وہ لوگ اس کو چھڑا لیں گے. تو پھر دوسری رائے یہ آئی کہ ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، یعنی نکال دیتے ہیں مکہ سے. تو پھر اس بوڑھے نے پھر یہ کہا کہ بھائی تم نکال دو گے تو وہاں جا کے اسلام کو پھیلائے گا، اور پھر وہ وہاں سے کیا پتہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں. تو یہ رائے بھی صحیح نہیں ہے. تیسری رائے ابو جہل نے دی کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا جائے. تو اس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ یہ رائے سب سے صحیح ہے، اب کوئی اور راستہ بچا نہیں ہے. تو یہ پلاننگ ہو گئی ان کی. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہجرت کی تیاری کر رہے تھے، تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے چہرہ ڈھانپ کر، تاکہ اب پتہ تو چل چکا تھا کہ اب میرے خلاف کیا پلاننگ ہو رہی ہے. تو اپنا چہرہ ڈھانپ کر آئے اور حضرت ابو بکر کو بتایا کہ اب ہمیں ہجرت کے لیے نکلنا ہے. یہ سن کر حضرت ابو بکر بہت خوش ہو گئے، کیونکہ شاید میں نے پہلے ذکر کیا ہو کہ انہوں نے 2 اونٹنیاں تیار کی تھیں اس مقصد کے لیے کہ ایک وقت آئے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کریں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا، تو میں اپنی اور ان کی تیاری پوری کر لوں. تو ایک اونٹ میرے پاس ہو اور ایک ان کے پاس ہو، اور بہت اچھا صحت مند اونٹ ہو. تو اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت ہی خوش ہو گئے، اور یہ اعزاز، یہ سعادت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہجرت میں اگر کوئی ساتھی ہوگا تو میں ہوں گا، یہ کتنی بڑی بات تھی. پھر یہ کہ قرآن شریف میں ذکر بھی آ گیا ان دونوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جب غار ثور میں تھے تو اس کا جو ذکر آیا تو ان دونوں کا ذکر آیا ہے. اچھا، پھر رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر پر بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ معلوم ہے کہ پھر کیا ہوا تھا؟ حضرت علی کو گھر پہ بلایا تھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ ہاں، 2 باتیں ہوئی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم میرے بستر پر لیٹو گے. اس سے پہلے لیکن ایک بات اور کی تھی، وہ یہ تھی کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں ان کے حوالے کرنی ہے. تو یہ ہم نے سن لیا ہے نا، اور اگر پہلے سے پتہ تھا تو بھی، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں ہوتا کہ جب کسی انسان کی زندگی خطرے میں ہو اور باہر لوگ موجود ہوں اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اس کو تو اس وقت اپنی زندگی کی فکر ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت بھی آ چکی کہ اب آپ ہجرت کر لیں. لیکن اس وقت اسے فکر کس کی ہے کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں. لوگ بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے. تو ایسے وقت میں جب اتنا خطرہ جان کو ہے، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، اور وہ حضرت علی کو بتایا کہ یہ تم نے لوگوں کو واپس کرنی ہے جس کی جو امانت ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ تو نبوت سے پہلے ہی مشہور تھے، صادق اور امین. یہ تو نبوت سے پہلے بھی مشہور تھے اپنے کردار کے حوالے سے، اور امین وہی ہوتا ہے جو امانت دار ہو. لیکن اس میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم امانتیں کس طرح، ان کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. اگر کسی سے کتاب لے لی تو اس کو کیا واپس کرتے ہیں، یا ہمارے گھر میں کسی کی کوئی چیز آ گئی، برتن آ گئے تو وہ برتن جلدی واپس کرتے ہیں یا نہیں. تو ہمیں اپنے بارے میں کافی کمزوری نظر آئے گی کہ ہم کس طرح کتنے امین ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پہ ہم چلتے ہیں یا نہیں چلتے. تو پہلی ربیع الاول کو وہ میٹنگ ہوئی تھی دارالندوہ میں جس میں قتل کی سازش ہوئی. 2 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جو پلان تھا وہ فائنل کر لیا، یعنی 2 تاریخ کو نکلنا تھا، اور یہ ہو گئی پہلی ہجری. ہجری سال کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ہجرت کے بعد یا ہجرت سے جو سال شروع ہوا وہ مسلمانوں کا کیلنڈر بن گیا ہے. اب جو ہم 1447 شروع ہونے والا ہے اگلے مہینے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کو 1447 سال ہو چکے ہیں.
تو ہمارا مسلمانوں کا سال وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کر کے پھر باہر اپنے گھر سے باہر نکلے اور سورہ یاسین کی آیات پڑھی شروع سے لے کر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، یہاں تک پڑھ کر مٹی اٹھا کر مٹی پر پھونکا اور وہ کفار کے اوپر پھینک دیں. تو وہ ایک طرح سے اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نہیں نظر آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آسانی کے ساتھ امن کے ساتھ وہاں سے نکل گئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. اچھا، تو اب جب وہ اندر گئے، پہلے تو وہ باہر انتظار کر رہے تھے کہ محمد باہر نکلیں گے تو پھر ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن پھر بالآخر انہیں اندر جانا پڑا، اور اندر داخل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے بستر پر. تو ان سے پوچھا کہ کہاں ہے محمد؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، کہیں گئے ہیں لیکن کہاں گئے مجھے نہیں پتا. تو یہاں سے پھر وہ گئے، انہیں پتا تھا کہ یہاں نہیں ہے تو ابو بکر کے پاس ہوں گے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت اسما جو بچی تھیں بنت ابی بکر، وہ آئیں اور انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے، وہ تو جا چکے ہیں. تو انہوں نے ان بچی سے پوچھا کہ کہاں گئے، تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا. تو ابو جہل نے اس بچی کو تھپڑ مارا. تو یہاں تک تو یہ بات تھی. پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو انہیں تو جانا تھا شمال کی طرف، کیونکہ مدینے کا سفر جو تھا وہ شمال کی طرف تھا. آج بھی اگر ہم جائیں تو شمال کی طرف ہی جائیں گے، لیکن راستہ کیا لیا؟ جنوب کا راستہ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس وجہ سے؟ تاکہ ان کے کوئی پیچھے آئے تو وہ شمال کی طرف جائے، جنوب کی طرف نہ آئے. بعد میں راستہ بدل لینا تھا، یہ اسٹریٹجی تھی کہ ہم جائیں گے اس طرف، اور تاکہ لوگ ان کے پیچھے نہ آ سکیں، دوسری راستے پر چلے جائیں. تو جنوب کی طرف کیا تھا؟ کون سا غار تھا؟ جنوب کی طرف ایک غار تھا جہاں پہ جانا تھا، غار ثور. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف گئے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری. تو وہ لوگ اکثر تو اسی شمال کی طرف چلے گئے ڈھونڈتے ہوئے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف تھے، غار ثور میں تھے. تو لیکن کچھ لوگ یہاں بھی پہنچ گئے، غار ثور کی طرف پہنچ گئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ جس سوراخ سے اگر اندر کوئی گھس سکتا تھا اس پر تو جالا بنا ہوا تھا، مکڑی نے جالا بنایا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یہاں تو اندر کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ جالا بنا ہوا ہے. تو پھر وہ واپس چلے گا. اس کے آگے کا جو واقعہ ہے وہ کل انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. کل جو حدیث پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ آج شاید میں نے بھیجی بھی نہیں ہے. ہاں لیکن ادائی کی کچھ بات ہوئی تھی. ہاں نہیں یاد آ رہا، اردو میں بتا دیں. نیکی کی دعوت دینے والا، ہاں تقریباً یہی معنی ہے. نیکی کی دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے اس نیکی کو کرنے والے کا جیسے اجر اس کو ملے گا ایسے اس کو ملے گا. تو اگر ہم نے کسی کو کہا کہ بھائی جھوٹ نہیں بولا کرو اور اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو ہمیں اس کے سچ بولنے کا ثواب ملے گا. اسی طرح نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، جو بھی نیکیاں ہیں ان سب کے حوالے سے. تو یہ اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عربی میں حدیث ہے الداعی الی الخیر کفاعلی، کہ نیکی کی دعوت دینے والا ایسے ہے جیسے اس کو کرنے والا ہو. تو اگر ہم نے یہ جیسے سیرت کا سبق پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس حدیث پہ عمل شروع کر دیا تو آپ کے عمل کا ثواب مجھے بھی مل جائے گا، اور پھر آپ کسی اور کو سمجھائیں گے تو اس نے عمل کر دیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا. یہ کل کی حدیث تھی. آج کی حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کچھ سمجھ آیا؟ آسان سی حدیث ہے. طلب العلم
علم کی طلب فریدۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے نا؟ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ اگر اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہوں تو یہ فرض کیوں ہو گئی آپ کے اوپر؟ نہیں، اس حدیث کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، علم کا حاصل کر رہے ہیں نا آپ، حدیث میں آئے علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اچھا، تو لیکن آپ، میں دوسرے طریقے سے اس کو سمجھاتا ہوں کہ وضو کرنا فرض ہے، تو اگر آپ وضو کریں اور نماز نہ پڑھیں تو بھی کیا وضو کرنا فرض ہوگا؟ تب نہیں ہوگا، تو پھر تو وضو کرنا فرض نہیں ہوا نا۔ اصل چیز، ہاں، اصل چیز نماز فرض ہے، اصل چیز وضو فرض نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے اس لیے وضو کرنا بھی فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز کیسے پڑھنی ہے اس کو سیکھنا بھی فرض ہے، تو اس کے لیے وضو سیکھنا بھی فرض ہو گیا، نماز کے ارکان سیکھنا بھی فرض ہو گیا، قرآن اتنا کم از کم یاد ہونا کہ آپ نماز کے اندر پڑھ سکیں وہ بھی فرض ہو گیا۔ تو یہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو کام آپ پر فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تو آپ کے اوپر بزنس مین بننا فرض نہیں ہے، تو اسی لیے بزنس کی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض نہیں ہے، لیکن آپ کو وضو آنا چاہیے کرنا، وہ فرض ہے آپ کے اوپر، یہ علم فرض ہے۔ غسل کرنا آنا چاہیے، وہ فرض ہے۔ تو جو بھی چیز آپ کے اوپر فرض ہے اس کا علم بھی آپ کے اوپر فرض ہے، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ یہ تو اس سے ہٹ کر سوال ہے نا، نماز چھوڑنی پڑے گی آپ کو، جا کے وضو کر کے دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی، وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گیا۔ اس سے متعلق پہلے سوال کر لیں، آج کے سبق سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك۔